وہ اللہ لے کر گیا جس نے کن کہا آسمان بن گیا، جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جس نے اتنے بڑی زمین بنائی، جس نے اتنا بڑا سورج بنایا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے زمین کے اندر سے غلوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر سے اناج کو پیدا کیا، زمین کے اندر سے پھلوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر سے سبزیوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، آسمان سے پانی کو نازل کیا، جس نے پانی پہ زمین کو بچھا دیا، اس رب نے یہ سفر کروایا جس کی طاقت اتنی بڑی، جس نے زمین پہ بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑا، اتنے مضبوط پہاڑ زمین کے اوپر قائم فرما دیے، اس رب نے یہ سفر کروایا جس نے رات کو پیدا کیا، رات کو تاریکی عطا فرمائی، اس رب نے یہ سفر کروایا جس نے دن کو پیدا کیا اور دن کو اللہ پاک نے روشن کر دیا، دن کو منور کر دیا۔ فرمایا یاد رکھنا یہ سفر کروانے والی ذات اللہ کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ سب عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کی قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند جب نظر آتا تو اس وقت ہی آپ رمضان المبارک کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ فرماتے تھے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک زندگی عطا فرما۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا ہے، اور اس دعا سے یہ اندازہ بھی لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا کتنا انتظار کرتے تھے کہ 2 مہینے پہلے ہی اپنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ ان قریب و برکتوں والا و رحمت والا، بخشش والا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں مسلمان نفل نماز پڑھے گا اللہ ثواب فرض کا عطا فرمائے گا، جس میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رجب المرجب کا یہ برکتوں والا مہینہ، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک عظیم سفر کروایا، اتنا عظیم سفر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اللہ نے ایسا سفر نہیں کروایا۔ جو چیز بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی وہ سب سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لحاظ سے آپ کو سب سے اعلیٰ بنایا، رسالت آپ کی سب سے اعلیٰ ہے، خاندان آپ کا سب سے اعلیٰ ہے، نسب آپ کا سب سے اعلیٰ ہے، شہر آپ کا سب سے اعلیٰ ہے، صحابہ آپ کے سب سے اعلیٰ ہیں، ہر چیز اللہ نے آپ کو اعلیٰ عطا فرمائی۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سفر آپ کو کروایا وہ سفر بھی سب سے اعلیٰ کروایا، اتنا عظیم سفر کہ کسی نبی کسی پیغمبر کو ایسا سفر نہیں ملا، اور وہ سفر صرف مکہ سے مدینے کا نہیں تھا یا مدینہ سے بیت المقدس تک نہیں تھا، بلکہ وہ سفر اتنا اعلیٰ تھا کہ مسجد حرام سے وہ سفر شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلا کر اپنے حبیب سے ملاقات فرمائی۔ اتنا عظیم سفر اپنے حبیب کو کروایا، اور اس سفر کو قرآن پاک کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس سفر کے 2 بڑے حصے ہیں، ویسے تو بہت سارے اس میں واقعات ہیں کہ کئی جگہوں پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے ہیں، وہاں نماز ادا کی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، اس طرح چلتے 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 عرش اعظم تک تشریف لے گئے۔ لیکن اس سفر کے 2 بڑے حصے، نمبر 1 مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ جس کا اصل نام بیت المقدس ہے، قرآن پاک نے یہاں اس کا ذکر اقصیٰ سے کیا ہے۔ اقصیٰ اس لیے ذکر فرمایا، اس کی صفت بیان فرمائی کہ مسجد حرام سے بیت المقدس کافی دور تھا، تقریباً جب اونٹ یا گھوڑے پر لوگ سفر کرتے تھے تو مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو سفر تھا یہ 40 دن میں طے ہوتا تھا۔ 40 دن میں مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچا جاتا تھا۔ اس دوری کی وجہ سے اللہ پاک نے اقصیٰ فرمایا کہ دور والی مسجد، دور کی جگہ جو مسجد حرام سے کافی دور تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ سفر کروایا۔ اس سفر کو 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے کہ اس میں آقا کے اس سفر کا ذکر ہوا ہے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے جب بیان کیا تو سب سے پہلا جو لفظ فرمایا وہ ہے سبحان الذی، لفظ سبحان۔ سب سے پہلے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ایک عظیم صفت بیان فرمائی، اس کے بعد اپنے محبوب کا سفر بیان کیا۔ لفظ سبحان اللہ پاک نے پہلے ذکر کیا تاکہ پڑھنے والے سننے والے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ کوئی کم عقل آدمی اعتراض نہ کرے، شیطان اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا عظیم سفر وہ کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کی صفائی کے لیے اس واقعے کو ذکر ہی لفظ سبحان سے کیا ہے کہ وہ ذات لے کر گئی جو پاک ہے، وہ ذات لے کر گئی جو پاک ہے، سبحان ہے۔ وہ اللہ لے کر گیا جس کی صفت سبحان ہے، اس اللہ نے یہ سفر کروایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لفظ سبحان سے اسے بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو بیان کیا، پیارے آقا کو جو معراج کروائی، جو سفر کروایا،
اللہ پاک نے اپنے حبیب کے سفر کو بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے کر گئی، اللہ پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ پاک ہر طاقت کا مالک ہے، اللہ پاک سارے اختیارات کا مالک ہے، وہ اللہ لے کر گیا جس نے کن کہا آسمان بن گیا، جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جس نے اتنے بڑی زمین بنائی، جس نے اتنا بڑا سورج بنایا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے زمین کے اندر سے غلوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر سے اناج کو پیدا کیا، زمین کے اندر سے پھلوں کو پیدا کیا، زمین کے اندر سے سبزیوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، آسمان سے پانی کو نازل کیا، جس نے پانی پہ زمین کو بچھا دیا، اس رب نے یہ سفر کروایا جس کی طاقت اتنی بڑی، جس نے زمین پہ بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑا، اتنے مضبوط پہاڑ زمین کے اوپر قائم فرما دیے، اس رب نے یہ سفر کروایا جس نے رات کو پیدا کیا، رات کو تاریکی عطا فرمائی، اس رب نے یہ سفر کروایا جس نے دن کو پیدا کیا اور دن کو اللہ پاک نے روشن کر دیا، دن کو منور کر دیا، فرمایا یاد رکھنا یہ سفر کروانے والی ذات اللہ کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس رب نے یہ سفر کروایا مکہ المکرمہ سے، بیت الحرام سے، مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز کیا گیا۔ اللہ پاک نے ذکر کیا، فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، فرما سننے والوں، پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں یاد رکھنا وہ اللہ لے کر گیا جس کو سبحان کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے رہے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، وہاں حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنے اندھیروں میں یاد کیا، اتنے اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور فرمانے لگے انت سبحانک، میرے پروردگار یہاں آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے سوا میرے حالات سے کوئی واقف نہیں، آپ ہی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری حالت آپ ہی کے سامنے ہے، آپ نے ہی نجات عطا فرمانی ہے۔ اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی، لفظ سبحان سے حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کو ذکر کیا، ان کی کامیابی کو ذکر کیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا سفر بھی بیان کیا، فرمایا سبحان الذی، وہ اللہ لے کر گیا جس نے اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کیا۔ لفظ سبحان سے اس واقعے کو ذکر فرمایا، اسرا بعبدہ لیلا، وہ اللہ پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، وہ اللہ پاک ہے جو راتوں رات اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے پیغمبر کو لے گیا، اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو یہ سفر کروایا، اپنے حبیب کو یہ سفر کروایا، اپنے حبیب کو یہ معراج کروائی۔ اس واقعے کے ذکر میں اللہ پاک نے بھی عبدہ کا ذکر فرمایا، اپنے بندے کو لے کر گیا، اپنے رسول کو لے کر گیا، کیونکہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کی مقام عبدیت کو بیان فرمایا۔ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا ہے، یہاں بندہ اس لیے کہا
بندہ اس لیے ذکر فرمایا تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو عرش پہ جا کے دونوں ایک ہی ہو گئے، اللہ اور رسول میں فرق نہ رہا۔ نعوذ باللہ، عیسائیوں کی طرح کوئی عقیدہ نہ بنا لے، یہودیوں کی طرح کوئی عقیدہ نہ بنا لے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہ کر دے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہ کر دے۔ اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ پاک اختیارات میں کوئی شریک نہیں، کیونکہ سفر بڑا طویل تھا، سفر بڑا لمبا تھا، اس لیے عقیدے کی اصلاح بھی فرمائی۔ فرمایا پڑھنے والوں یاد رکھنا، لے جانے والا اللہ، جانے والا اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ بعبدہ، کس کو لے کر گیا؟ بولو بھئی، اپنے بندے کو، اپنے بندے اور اپنے رسول کو لے کر گئے۔ میرے آقا کی صفت ہے یہ، مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کہ کسی کو اللہ فرما دے میرا بندہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے میرا بندہ، یہ میرا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے بندے کو میں لے کر گیا، اپنے بندے کو میں نے یہ سفر کروایا۔ اس لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، قبول کر لیجئے۔ تو اللہ کا سلام ہو، سلام لیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس اختیار ہے، اگر چاہیں تو عبدیت والے نبی بن جائیں، چاہیں تو بادشاہت والے نبی بن جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ اور اس کی عوام رعایا میں فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بادشاہت والے نبی بنیں، اگر چاہیں تو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں، ان میں سے جو آپ چاہیں اللہ پاک کی طرف سے اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف مشاورت کی نگاہ سے دیکھا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ حضور مقام عبدیت بہت بڑا مقام ہے، آپ اسی کو پسند فرمائیں۔ تو فرشتے کو جواب دیا کہ میرے رب کو پیغام دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ وہ فرشتہ یہ پیغام لے کر گیا۔ اس واقعے کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں اس حدیث کے بعد آپ نے پوری زندگی کبھی بھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی کبھی بھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے جیسے بندہ کھاتا ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے تھے، اپنے خالق کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ میرے رب آپ مالک ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، یہ میرے محبوب کی عاجزی ہے۔ بہرحال فرمایا اپنے بندے کو اللہ لے کر گیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے پاک بندے کو لے گیا، اللہ لے گیا، جو سبحان ہے وہ اللہ اپنے حبیب کو لے کر گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس جگہ کو بیان بھی فرمایا جہاں سے اس سفر کا آغاز کیا گیا، جہاں سے معراج کا آغاز ہوا، جہاں سے سفر معراج کا آغاز ہوا، مسجد حرام سے آپ کے مبارک سفر کو شروع کیا گیا، مسجد حرام سے آپ کو یہ سفر کروایا گیا۔ مسجد حرام اللہ کا ایسا گھر جہاں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ مسجد حرام میں جس نے 1
نماز ادا کی 1,00,000 نمازوں کے برابر اسے اجر ملے گا۔ اتنی عظیم جگہ سے اس عظیم سفر کا آغاز کیا گیا، اس عظیم جگہ سے آپ کو لے جایا گیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو خود بیان فرمایا، فرمایا ایک رات میں حتیم کے اندر سویا ہوا تھا، مسجد حرام کے اندر سویا ہوا تھا، اچانک فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آقا مدنی آرام فرما، امام الانبیاء آرام فرما، تاجدار مدینہ آرام فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب سے آ کر کھڑے ہو گئے، احترام سے آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، پروردگار آپ کے حبیب کو لینے کے لیے آیا ہو، آپ کے محبوب کو لینے کے لیے آیا ہو، لیکن آپ کا محبوب آرام فرما رہا ہے، آپ کے حبیب نیند کے اندر ہے۔ اللہ آپ کے حبیب کو آواز دے کر اٹھا لو، آپ کو بیدار کر دو، آپ کے جسم کو حرکت دے کے اٹھا دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل آج تک نام لے کے تو میں نے بھی مخاطب نہیں کیا، میرے حبیب کی شان یہ ہے، میرے حبیب کا مرتبہ یہ ہے، میرے حبیب کا مقام یہ ہے۔ پورے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو، ایک جگہ بھی نام لے کے نہیں بلایا، ایک جگہ بھی نام لے کے مخاطب نہیں کیا۔ اللہ پاک نے جب بھی کلام کیا، کبھی فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول۔ ان القابات کے ساتھ اللہ خطاب کرتا رہا، ان القابات سے آپ کو مخاطب کرتا رہا۔ فرمایا جبرائیل نام سے پکارنے کی اجازت کوئی نہیں، نام لے کر مخاطب کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ صحابہ پر بھی پابندی لگائی تھی، صحابہ کو بھی یہ کہا گیا تھا نام لے کے کوئی مخاطب نہ کرے، نام لے کے کوئی نہ پکارے، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہو۔ صحابہ کو بھی سمجھایا اس انداز سے کوئی بات نہ کرے، نام لے کے کوئی مخاطب نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، اللہ کو اس کی نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں، اس کے صدقات کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ پیغمبر کا ادب سب سے بڑا ہے، نماز سے بڑا آپ کا ادب ہے، صدقات سے بڑا آپ کا احترام ہے، آپ کی ذات سب سے بلند و بالا۔ جبرائیل کو بھی فرمایا جبرائیل نام لینے کی اجازت کوئی نہیں، جسم کو ہلانے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگے پروردگار پھر بیدار کیسے کروں گا، اٹھاؤں گا کیسے، آپ نے سفر کے لیے مجھے بھیجا۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، فرمایا جبرائیل یہ نورانی پر میں نے کس لیے دیے، صرف اڑنے کے لیے نہیں دیے، ان نورانی پروں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگا، میرے محبوب کے تلووں سے لگا، میرا محبوب بیدار بھی ہوگا، تیری بھی شان کو بلند کروں گا، تیرے پروں کی عظمت بھی بلند کروں گا، کیونکہ آپ کے جسم سے لگنے والی چیز عام نہیں رہتی، اللہ اسے بھی بلند کر دیتا ہے، اس کی شان بھی بڑھا دیتا ہے، اس کا مرتبہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ قدموں میں بیٹھے 700 سے زیادہ پر رکھنے والا اتنا بڑا فرشتہ ایک پر کھولے مشرق سے مغرب کو چھپا کے رکھ دے، دوسرا پر کھولے شمال جنوب کو ختم کر کے رکھ دے، اتنے پر رکھنے والا، اتنی طاقت رکھنے والا فرشتہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھا ہوا، تاجدار مدینہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا، آقا کے قدموں سے اپنے پروں کو لگانے لگے۔ میرے آقا بیدار ہو گئے، آپ نے دیکھا جبرائیل قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ کسی کہنے والے نے، عاشق نے عجیب منظر کھینچا، اللہ کا نبی بیدار ہو گیا، آقا تشریف فرما ہوئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام قدموں سے نہیں اٹھے، آپ کی تلووں کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے منظر یہ کھینچا، جبرائیل آقا بیدار ہو گئے، اپنی جگہ سے کیوں نہیں اٹھتے، اپنے پروں کو
کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ گویا جبرائیل فرمانے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حقیقت ہے یہ، جنت اپنی جگہ پر ہے مگر میرے محبوب کی تلیوں کی کیا شان ہے۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اٹھائے گئے، جی جبرائیل کس لیے آئے ہو؟ سورت آئی ہے کوئی، قرآن آیا ہے، اللہ کا کوئی حکم آیا ہے، اللہ پاک کا کوئی پیغام آیا ہے، بتاؤ۔ اللہ کا نبی ہر حکم کو پورا کرنے کو تیار ہے۔ مسجد کے ساتھ تعاون کریں، میری طرف توجہ کریں، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، کوشش کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں سے عرض کر دوں۔ جبرائیل کیوں آئے ہو؟ کیا پیغام لائے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا آج قرآن کی کوئی آیت لے کر نہیں آیا، آج قرآن کی کوئی سورت لے کر نہیں آیا، آج کوئی حکم لے کر نہیں آیا۔ فرمایا پھر کس لیے آئے؟ جب قرآن لے کر نہیں آئے، کوئی آیت لے کر نہیں آئے، کوئی اللہ کا حکم لے کر نہیں آئے، آج آنے کا مقصد کیا؟ پھر آئے بھی رات کے اس وقت میں ہو، بیٹھے بھی قدموں میں تھے، لگتا ہے کوئی عجیب معاملہ ہے، کوئی بڑا معاملہ پیش آنے والا۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا آج زمین پہ پیغام نہیں آئے گا، آج زمین پہ کوئی آیت نہیں آئے گی، آج زمین پہ کوئی صورت نہیں آئے گی۔ عرض کرنے لگے آقا آج تو میں آپ ہی کو لینے کے لیے آیا ہوں، آج تو میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آج تک آپ کے پاس آیا، قرآن لے کر آیا، صورت لے کر آیا، احکامات لے کر آیا، اللہ پاک کی طرف سے پیغام لاتا رہا، لیکن عرض کرنے لگا آقا آج تو میں آپ ہی کو لینے کے لیے آیا، آج تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کہاں جانا ہے، کس جگہ کا سفر کرنا ہے، کس جگہ پر لے کر جانا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا اتنا لمبا سفر، اتنا عظیم سفر کروانا ہے، آج سے پہلے کسی کو یہ نہیں ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا، یہ سفر آپ ہی کو ملے گا۔ عرض کرنے لگے آقا آپ کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوگا، اللہ عرش اعظم پہ بلا کے ملاقات کرے گا۔ آدم علیہ السلام کا سفر زمین میں ہوا، نوح علیہ السلام کا سفر زمین میں ہوا، انبیاء کا سفر زمین میں ہوتا رہا، ان کی معراج زمین پر ہوتی رہی، لیکن آپ کی معراج آسمان کی بلندیوں پر ہوگی۔ عرض کرنے لگی آج تو پہلا آسمان بھی نیچے رہ جائے گا، دوسرا بھی نیچے رہے گا، تیسرا بھی نیچے رہ جائے گا، ساتوں آسمان نیچے رہ جائیں گے، سدرۃ المنتہا وہ بھی نیچے رہ جائے گا۔ آقا آپ سب سے زیادہ بلندیوں پر جائیں گے، عرش اعظم پہ لے جایا جائے گا۔ میرے آقا تیار ہوئے، فرمانے لگے جبرائیل یہ سفر کس چیز پہ کرنا ہے، کس سواری پہ بیٹھ کے کرنا ہے، کسی اونٹ پہ کرنا یا کس چیز پہ یہ سفر ہوگا؟ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے، فرمایا آقا سفر بھی جنت کا ہے، سواری بھی جنت کی ہے۔ آج آپ کو جنت تک بھی لے جایا جائے گا، جنت کے بالا خانے بھی دکھائے جائیں گے، سواری بھی آپ کے لیے جنت سے لائی گئی۔ یہ براق جنت کی سواری باہر آپ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سفید رنگ کا جانور جو خچر سے ذرا چھوٹا تھا، اس پہ مجھے بٹھایا گیا، مجھے سوار کیا گیا۔ وہ خچر، وہ براق اچھلنے لگا، وہ مستیاں کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی
اچھل کود کو دیکھا، اس کی مستیوں کو دیکھا، اس کے کان کے قریب آئے، اس کے کان میں کہا او براق تجھے پتہ نہیں تجھ پہ نبیوں کا نبی امام الانبیاء تشریف فرما ہے، آقا مدنی تشریف فرما ہے، نبیوں کا نبی امام المرسلین تشریف فرما ہے، آقا مدنی تجھ پہ بیٹھیں گے، یہ تیرے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس کے کان میں یہ کہا، براق پسینہ پسین ہو گیا کہ نبیوں کا نبی امام الانبیاء میرے اوپر سوار ہوگا، آج مجھے یہ مقام ملے گا، آج مجھے یہ مرتبہ ملے گا، آج مجھے یہ شان ملے گی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پیچھے سوار ہوئے، اس سفر میں آپ کے وہ رفیق رہے، رہنمائی کرنے کے لیے، مختلف جگہیں بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے مسجد حرام سے سفر کا آغاز کیا، چلتے چلتے مسجد اقصیٰ تک تشریف لائے۔ مسجد اقصیٰ میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کیا، سارے انبیاء انتظار میں رہے، سارے رسول انتظار میں رہے، ہر نبی کی خواہش بھی تھی، انبیاء کی تمنا بھی تھی، آخری نبی کے دیدار کا موقع ملے، آخری نبی سے ملاقات ہو جائے، آخری نبی کی صحبت مل جائے۔ اللہ پاک نے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا، فرمائے او انبیاء کی جماعت آج بیت المقدس میں چلے جاؤ، میرا آخری نبی آ کر امامت کروائے گا۔ آج بیت المقدس میں ایک عظیم امامت ہوگی، آج عظیم پیغمبر وہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ اللہ پاک نے سارے انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا، اسی لیے کیا کہا کہ شاہ کونین کی جب سواری چلی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، نبیوں کا نبی امام الانبیاء آ گیا، تاجدار مدینہ آ گئے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم بات آئندہ جمعے کریں گے۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا